میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو ایسے موسم میں، ایسے ٹھنڈے موسم میں، بارش کے وقت جب سب لوگ آرام کی تمنا میں آرام کر رہے ہوں گے، گھروں میں ہوں گے، آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو یہاں مسجد میں اللہ نے بٹھایا ہے، اس لیے ایک بہت بڑا عظیم مقصد، بہت اونچی فکر، اللہ کرے کہ اس آپ لوگوں کے، ہمارے مجاہدے کو اللہ قبول فرمائے۔ ہم لوگ اب اس وقت جو جمع ہوئے ہیں اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے۔ کیوں جمع ہوئے بھائی؟ کیا مقصد ہے ہمارا؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کیا ہے بولو پہلا؟ کون راضی ہو جائے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ پاک نے جس مقصد کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے وہ مقصد کو ہم سمجھنے والے بنے، مقصد کو سمجھنے والے بنے۔ اللہ نے ہم کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ ہم دنیا میں کیوں آئے؟ انسان کیوں بنے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس کو سمجھنا ہے۔ کیونکہ میرے دوستو، جو آدمی اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتا نہیں، وہ دیوانہ ہے، وہ بیوقوف ہے، وہ کمزور ہے، اپنے مقصد کو سمجھتا نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی سمجھو، یہاں سے آپ مہدی پٹنم کی طرف جا رہے، راستے میں کوئی ملا، وہ پوچھا کہ کیوں جا رہے ہیں؟ تو نہیں معلوم۔ کب تک جا رہے ہیں؟ تو نہیں معلوم۔ کب واپس آئیں گے؟ تو نہیں معلوم۔ تو کیا بولیں گے ایسوں کو؟ ارے بولے دیوانہ ہو گیا۔ جو آدمی اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھتا وہ بیوقوف ہے، نادان ہے، کمزور ہے۔ تو میرے دوستو، ہم سب کو اپنے زندگی کا مقصد سمجھنا ہے کہ اللہ نے، پہلا یہ سوال یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو انسان کیوں بنایا، کس لیے بنایا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا، یہ دوسرا، اس کا کیا مقصد ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ یہ دونوں چیزوں کو سمجھیں گے، اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ اصل تو میرے دوستوں بزرگوں، زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ کون سی زندگی ہے بولو؟ اصل جو زندگی ہماری کون سی ہے؟ آخرت کی زندگی، جو دنیا کے بعد شروع ہوگی اور جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ اس دنیا کی زندگی کے بعد میں جو زندگی شروع ہوگی اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو آخرت کی زندگی۔ آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ نے انسان کو باقی رکھنے کے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے انسان اور جنات کو باقی رکھیں گے۔ انسان کے ٹرانزیشن پیریڈ سے عالم ارواح میں تھے، جب کوئی انسان پیدا نہیں ہوا تھا، کوئی انسان ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا، دنیا نہیں بنی تھی، عالم ارواح میں اللہ پاک ایک جگہ ہے، ایک عالم ہے، اس عالم کو عالم ارواح بولتے ہیں، جس وقت انسان پورے روحوں کی شکل میں تھے۔ کس شکل میں تھے؟ روح بولے تو کیا ہے، اس کو بھی تھوڑا کلیریفائی کر دیتا ہوں۔ انسان بنا دو چیزوں سے، ایک ہے جسم، دوسری روح۔ جسم تو نظر آ رہی، وہ روح نظر نہیں آتی۔ نظر آ رہی روح؟ نظر نہیں آ رہی، لیکن پتہ چل جاتا کہ انسان میں روح ہے کہ نہیں ہے۔ پتہ چلتا نہیں چلتا؟ کیسے؟ اب روح ہے یا نہیں ہے کیسا پتہ چلیں گا ہمیں؟ بس جسم کی حرکت سے، جسم کے اعضاء کے حرکت سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے اندر روح ہے یا نہیں ہے۔ صحیح ہے نہیں بولو؟ اب میں بات کرتا ہوں، اس کا مطلب میرے اندر روح، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کے اندر
روح ہے. روح اگر جو نہیں ہے وہ روح کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تو کہا گیا وہی آئی قل الروح من امر ربی. روح کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے جو انسان کے جسم میں آ جاتا ہے، ماں کے پیٹ میں ڈالا جاتا ہے. جب ماں کے پیٹ میں روح آتی ہے تو جسم حرکت کرنے لگتا ہے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان جو بنا ہے دو چیزوں سے بنا ہے. کیسے بنا؟ جسم اور روح. جسم مٹی سے بنا ہوا ہے، اللہ پاک نے اس کو مٹی سے بنایا ہے. ابتدا مٹی کی غذا سے بنا ہوا ہے، اس کی غذا بھی مٹی کی اور یہ مٹی میں مل جائے گا. روح اللہ کا حکم ہے، اس کی غذا اللہ کا ذکر ہے اور یہ اللہ کے پاس چلے جائے گی. کہاں چلے جائے گی؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا اللہ پاک عالم ارواح میں رکھا تھا پہلے انسانوں کو، جناتوں کو پیدا کرنے سے پہلے. عالم ارواح سے نکلے، ماں کے پیٹ میں اللہ نے روح بھیجا، ماں کے پیٹ سے دنیا میں، دنیا سے عالم برزخ، عالم آخرت. اس کے بعد لاسٹ ڈیسٹینیشن ہمارا جنت یا دوزخ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصل جو زندگی ہے وہ کون سی زندگی ہے؟ آخرت کی زندگی ہے، جو دنیا کے بعد میں شروع ہوگی، دنیا کی ختم پر شروع ہوگی. اسی لیے کہا گیا جب یہ آنکھ بند ہونا شروع ہوں گے دنیا کے آخری موقع پر، جیسے یہ آنکھ بند ہونا شروع ہوں گے آخرت کا منظر، آخرت کی دنیا شروع ہوگی، وہ منظر سامنے آتا رہے گا. یہ آنکھ بند ہوتے رہیں گے، انسان اور چیزیں دھندلے ہوتے نظر آئیں گے تو فرشتے جب نظر آتے ہوں گے آخرت کا منظر سامنے ہوگا. تو میرے دوستو بزرگوں، اصل جو زندگی ہے وہ کون سی زندگی ہے بولو؟ آخرت کی زندگی. دنیا مختصر ہے، اس لیے حدیث پاک کے اندر آیا کہ پورے سمندر میں اگر انگلی ڈال دو یا سوئی ڈال دو، اس کو نکالو تو جتنا خطرہ پانی لگتا اتنے سے زندگی دنیا کی زندگی، سارا سمندر آخرت کی زندگی. یہ تو سمجھانے کے لیے کہا گیا، ورنہ اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. آخرت کی زندگی لامحدود زندگی، انفائنائٹ، دیر از نو لمٹ، دیر از نو اینڈ. آخرت کی کوئی زندگی کا خاتمہ نہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دو چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. ایک، انسان کیوں بنا ہے اللہ پاک، دوسرا کیا ہے بولو، دوسرا کیا بولا میں، اس امت میں اللہ نے کیوں پیدا کیا. یہ دونوں مقصدوں کو سمجھنا تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بن جائیں گی اور آخرت بھی بن جائیں گی. انسان اللہ نے کیوں بنایا ہم کو؟ دیکھو اور بھی مخلوقات ہے نا، اللہ کی پیدا کی بھی بہت سے مخلوقات ہیں. یہ پورے جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ پرندے درندے چرندے، یہ فرشتے، یہ سارے کے سارے اللہ کے مخلوقات ہیں، کریچرز ہے. اللہ پاک اکیلے تنہا کریٹر ہے، بنانے والے ہیں، پیدا کرنے والے ہیں. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے. تو اللہ نے انسان کو بہت بڑا مرتبہ دیا، اس لیے کہا گیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. کیا ہے بولو؟ سارے مخلوقات جتنے کریٹرز بنے ہیں انکلوڈنگ فرشتے، سارے مخلوقات میں سے اللہ نے انسان کو افضل بنایا، اعلیٰ بنایا، اشرف بنایا. کیوں بنایا؟ کہ یہ انسان اللہ کو پہچانے. کس کو پہچانے؟ تو ہماری زندگی کا مقصد، انسان بننے کا مقصد اللہ کی پہچان ہے. کس کی پہچان ہے بولو؟ کس کی پہچان ہے بولو؟ تو اللہ نے ہم کو انسان اس لیے بنایا تاکہ ہم اللہ کو پہچانیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون سے مراد الا ليعرفون تفسیر کے بعد. اس سے پتہ چلا ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی پہچان ہے، تاکہ ہم انسان اللہ کو پہچانیں. کوئی آدمی اپنے بنانے والے کو نہیں پہچانتا
اپنے معبود کو، اپنے مالک کو، اپنے خالق کو، پیدا کرنے والے کو، پالنے والے کو، اپنے مالک حقیقی کو نہیں پہچانتا تو وہ انسان نہیں بلکہ جانور سے بدتر ہے۔ تو انسان اللہ نے انسان بنا کے ہم کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم اللہ کو بولو بھائی کیا کریں؟ اللہ کو پہچانیں، اللہ کو پہچانیں۔ اللہ پاک اپنی پہچان کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں جسے قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چاہا کہ ظاہر ہو جاؤں، اس لیے میں نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے، انسان کو بنایا ہے، جنات کو بنایا ہے۔ جب کچھ نہیں تھا اللہ کی ذات تھی، جب ہر چیز کو اللہ پاک ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ پاک ہر چیز کو ختم کر دیں گے تو بھی اللہ رہیں گے۔ تو میرے دوست بزرگوں، اللہ پاک نے ہم لوگوں کو انسان جو بنایا ہے وہ اسی لیے بنایا ہے تاکہ ہم اللہ کو پہچانیں، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو پہچانیں۔ اور دوسرا مقصد کیا بولا ہمیں؟ دوسرا کیا ہے؟ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو، دیکھو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، کم و بیش 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام جو بھی آئے، ہر زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ انسان اپنے رب کو بھول جاتے تھے، اللہ کو بھول جاتے تھے، اللہ کی یاد بھی چھوڑ دیتے تھے۔ جو آدمی پہچانتا ہے وہ ادب بھی کرتا ہے، احترام بھی کرتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے۔ جو اللہ کو جب پہچاننا بھول جاتے تھے، اللہ کو بھول جاتے تھے، اللہ کی نافرمانی عام ہو جاتی تھی، اللہ کی عبادت نہیں ہوا کرتی تھی، تو اللہ پاک اپنے نبیوں کو بھیجا کرتے۔ کس کو بھیجا کرتے؟ نبیوں کو۔ نبی یا رسول آتے، پھر محنت کرتے، اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کراتے، اللہ کا تعارف کراتے، تو انسانیت جب اللہ کو پھر پہچانتی، اللہ کی عبادت کرنے لگتی، اللہ کی ماننے لگتی، پھر ان کی مدت ہو جاتی نبی کے رسول کی، چلے جاتی، پھر دوسرے نبی آتے، یا بیک وقت ایک ہی زمانے میں کئی نبی ہوا کرتے تھے۔ تو نبیوں کو اللہ نے مستقل بھیجتے رہے تاکہ یہ انسانیت اللہ کو بھول کے زندگی نہ گزارے، انسان اللہ کو یاد رکھے، اللہ کی یاد کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ کو پہچان کے زندگی گزارے۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنے نبیوں کے سلسلوں کو جاری رکھا، نبیوں کو بھیجا کرتے تھے۔ کس کو بھیجتے تھے بولو؟ نبیوں کو بھیجتے۔ جب ہم بھول جاتے، انسان بھول جاتی اللہ کون ہے، اللہ کی یاد کیسے کرنا ہے، اللہ کی عبادت، اور اللہ کو بھول جاتے تو اللہ پاک اپنے نبیوں کو بھیجتے۔ کس کو بھیجتے بولو؟ اپنے نبیوں کو بھیجتے۔ یہ نبیوں کا سلسلہ مستقل جاری تھا۔ کب تک تھا بولو؟ یہ نبیوں کا سلسلہ مستقل جاری تھا کب تک؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ آخری نبی کون ہے بولو؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد بھی کوئی اور نبی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے نبوت کا سلسلہ تو ختم کر دیے، لیکن نبیوں کا کام اللہ پاک نے اس امت کو دے دیے۔ نبیوں کا کام میں اور آپ، ہر نبی کی ایک امت ہوتی تھی، ماننے والے یا نہیں ماننے والے جو بھی ہو، ان کے زمانے میں وہ امت ہے۔ تو اللہ نے نبیوں کے سلسلے کو تو ختم فرمایا، لیکن نبوت کے کام کو
ختم نہیں فرمایا، نبوت کے کام کو اللہ نے جاری رکھا۔ تو دوسرا ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے اس امت میں پیدا ہونے کے ناطے کہ ہم وہ کام کریں گے جو اللہ کے پچھلے نبی، اللہ کے انبیاء علیہ السلام، اللہ کے نبی کو کام کیا کرتے تھے۔ تو دوسرا ہماری زندگی کا مقصد اس امت میں پیدا ہونے کا یہ ہے کہ ہم کو وہ کام کرنا ہے جو کام پچھلے زمانے میں ہمارے نبی کر کے گئے۔ کون کر کے گئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کیے ہیں وہ کام ہم کو کرنا ہے۔ یہ ہماری دوسری زندگی کا مقصد ہے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے اللہ کو پہچاننا ہے، بندگی ہے۔ دوسرا اس امت میں پیدا ہونے کے ناطے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، نبیوں کا کام کرنا ہے، کار نبوت کا کام کرنا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے بولو؟ یہ دو ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہ دو ہمارے کام ہیں۔ کون سے بولو؟ ایک تو اللہ کی بندگی، اللہ کو پہچاننا۔ دوسرا کام اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف، اللہ کا تعارف کرانا، خود اللہ کو پہچاننا، خود اللہ کی عبادت کرنا، خود اللہ کی یاد کرنا، اللہ کی مان کے زندگی گزارنا، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا۔ دوسرا کام جو انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے وہ کام ہم کو کرنا ہے۔ کس کو کرنا ہے بولو؟ دیکھو ہر زمانے میں یہ ہوتا تھا، جب نبیوں کا آنے میں دیری ہوتی تھی یا کسی زمانے میں تھوڑے وقت کے لیے نبی نہیں ہوتے تھے تو ساری دنیا میں برائیاں عام ہو جاتی تھی۔ کیا ہوتی تھی بولو؟ برائیاں عام ہو جاتی، کیونکہ اللہ کو پہچانتے نہیں تھے، اللہ کو جانتے نہیں تھے، اللہ کی ماننا تو دور کی بات ہے۔ تو کیا ہوتا تھا؟ سارے برائیاں آ جاتی تھی، انسانیت ختم ہو جاتی تھی، عبادت ختم ہو جاتی تھی، پوری جہالت، اللہ کے نافرمانی عام ہوتے تھے۔ پھر نبی آتے، محنت کرتے، پھر انسانیت، عبادات، اخلاق، معاملات، معاشرت سارے صحیح ہو جاتے تھے۔ تو اس لیے میرے دوست بزرگوں، جب مثال کے طور پہ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے وفات کے بعد، انتقال کے اٹھا لینے کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے میں تقریباً پونے 600 سال کا وقفہ ہے، بہت لمبا عرصہ گزر گیا جس میں کوئی نبی نہیں تھے۔ تو کیا ہوا؟ انسانیت ختم ہو گئی، اللہ کو بھول گئے، اللہ کی پہچان ختم ہو گئی، اللہ کی ماننا ختم ہو گیا، بے دینی اتنی عام ہو گئی، جہالت اتنی عام ہو گئی کہ کعبۃ اللہ میں بتوں کو بٹھا دیے، ننگے طواف کیا کرتے تھے، نیچے گرا ہوا خون چاٹ لیا کرتے تھے، آپس میں دشمنیاں عام ہو گئی تھی، اخلاق ختم ہو گئے، معاملات صحیح نہیں تھے، معاشرت صحیح نہیں تھی۔ تو اللہ نے اپنے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نازل بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تشریف لائے تو محنت ہوئی، محنت ہونے کے بعد دیکھو جب صحابہ بنے، کیا بنے؟ صحابہ کیسے بنے؟ محنتوں کے بعد بنے۔ جب صحابہ کے اندر اللہ کی معرفت آئی، اللہ کو پہچاننے والے بن گئے، اللہ کی ماننے والے بن گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے والے بن گئے، تو جب کیسے بنے؟ یہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ گئے، اللہ کا سلام آیا، فرشتے خدمت میں آتے تھے۔ یہ سب کب بنا میرے دوست بزرگوں؟ محنت کے بعد بنا۔ کب بنا بولو؟ محنت کے بعد بنا۔ تو اس لیے قیامت تک کے لیے یہی ضابطہ ہے، جب کبھی انسانیت اللہ کو بھول جائے، اللہ کی ماننا چھوڑ دے، عبادتیں ختم ہو جائے، اخلاق ختم ہو جائے، معاملات خراب ہو جائے،
اور معاشرت خراب ہو جائے تو اس کا میرے دوستوں بزرگوں راستہ یہی ہے کہ وہ محنت کرے جو اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں کر کے ماحول کو بدلا تھا. صحیح ہے نہیں بولو؟ تو اس دور میں بھی میرے دوست بزرگوں یہ اجتماع کے ذریعے یہ چاہا جا رہا کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں کہ اللہ نے ہم کو دنیا میں کیوں انسان بنا کے پیدا کیا. دوسرا یہ ہے کہ ہم اس امت میں اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا. ہم انسان اس لیے بنے کہ ہم اللہ کو پہچانے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو مانے، اللہ کی مانے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے والے بنے. اس لیے اللہ نے ہم کو انسان بنایا. اور اس امت میں اللہ نے اس لیے پیدا فرمایا کہ ہم وہ کام کرنے والے بنے جو کام اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. وہی کام جس کو صحابہ نے کیا، جس کو تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، بزرگان دین نے کیا، اولیاء اللہ نے کیا ہے، وہ کام ہم کرنے والے بنے. یہ دو چیزوں کو سمجھنا ہے میرے دوستوں کو. یہ دو چیزیں سمجھیں گے انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. اصل کامیابی تو میرے دوست بزرگوں دین میں ہے. کس میں بولو؟ دین میں. اسی کو دین کہا جاتا ہے. اللہ کے احکامات پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر زندگی گزارنا، اس کو کہتے ہیں دین. کیا کہتے ہیں بولو اس کو؟ اصل کامیابی تو اسی میں ہے. کس میں ہے بولو؟ دین میں. اگر کسی کو ملک مل گیا، مال مل گیا، دولت مل گئی، حکومت مل گئی، مگر دین زندگی میں نہیں ہے تو ناکام ہے. اللہ پاک قرآن میں واقعات بیان کیے. فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا. اس کو کیا کرے تھے اللہ میں بہت بڑی بادشاہ دے دیے تھے. کیا دیے تھے بولو؟ بہت بڑا بادشاہ بن گیا تھا. بادشاہ دیے تھے اس کو، حکومت دیے تھے، لیکن دین زندگی میں نہیں تھا. اللہ کو نہیں مانا، اللہ کی نہیں مانا، اللہ کے نبی کو بھی نہیں مانا، نبی کی بھی نہیں مانا. تو کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا اس کو ناکام کر دیا. اللہ پاک اس کو ذلیل کر دیے. جس دریا سے موسیٰ علیہ السلام کو پار کیے اسی دریا اس کو ڈبو دی، ختم کر دی. ناکام ہوا، ذلیل ہوا. دنیا میں بھی ناکام ذلیل اور آخرت میں بھی اللہ اس کو ناکام کریں گے. اس کا ٹھکانہ جہنم. تو پتا چلا کہ نہ حکومتوں میں کامیابی. دولت، قارون کو بہت بڑی دولت دیے تھے اللہ پاک. کس کو؟ قارون. اتنی بڑی دولت دیے تھے، اس کے خزانے اتنے تھے کہ خزانے کے کنجیاں بڑے بڑے پہلوان یا گھوڑے یا اونٹ لے کے چلتے تھے. کتنے کنجیاں تھے ہوں گے اس کے پاس، تو خزانے کتنے تھے ہوں گے. تو دولت میں کامیابی نہیں ہے، دولت میں عزت نہیں ہے، دولت میں چین و سکون نہیں ہے. کسی کو پوری دنیا کی دولت مل گئی، اگر دین نہیں ملا، اللہ کی پہچان نہیں ملی، نبی کا طریقہ نہیں ملا، تو وہ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام. دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل. صحیح ہے نہیں بولو؟ اللہ نے قارون کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. وہ بھی ناکام. دنیا دولت مل گئی لیکن دین نہیں ملا. کیا نہیں ملا بولو؟ دین نہیں ملا. دولت خوب ملی، دین نہیں ملا. بڑا وزیر تھا حامان، اس کو اللہ پاک وزارت دے دیے تھے، لیکن اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کی نہیں مانا، وقت نبی کی نہیں مانا، وہ بھی ناکام. تو کامیابی میرے دوست بزرگوں حکومتوں میں نہیں ہے، چیزوں میں نہیں ہے، دولت میں نہیں ہے. کامیابی اللہ کے دین میں ہے. کس میں بولو؟ اللہ کے دین میں. قیامت تک کے لیے جو کوئی کامیابی دنیا کی بھی اور آخرت بھی چاہتا ہے، عزت. اچھا ایک بات اس میں، کامیابی کس کو بولتے ہیں؟ اللہ نے جس چیز کو کامیاب کہا وہ کامیاب ہے. اللہ نے اصل کامیابی کیا ہے یہ بھی ذرا سمجھ لینا ضروری ہے. ورنہ اپن کیا سمجھتے، ارے کوئی بہت بڑی ڈگری لے لیا، بہت بڑی اچھی نوکری مل گئی، بہت بڑی دولت مل گئی، اچھا بنگلہ بنا لیا، بہت بڑی کار مل گئی، تو چلو کامیاب ہو گیا. کیا بولتے ہیں اس کو؟ کامیاب ہو گیا. لیکن کامیابی وہ نہیں ہے.
کامیابی وہ ہے جس کو اللہ نے کامیاب کہا. کامیابی وہ ہے جو جس کو اللہ نے کامیاب کہا. اللہ نے کس کو کامیاب کہا؟ اللہ نے اس کو کامیاب کہا جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں ڈال دیا گیا، وہ اصل کامیاب ہے. جہنم سے بچ جانا، جنت کی طرف پڑ جانا، جنت کا حاصل کر لینا، یہ اصل کامیابی ہے. سمجھ میں بات؟ یہ اصل کامیابی ہے. اور وہ کس میں ہے؟ جہنم سے بچنا وہ کس چیز میں ہے؟ دین کے اعتبار سے اللہ پاک جس کی زندگی میں دین ہے اس کو جہنم سے بچا لیں گے اور جنت میں داخل فرما دیں گے، وہ اصل کامیاب ہے. تو پتہ چلا جس کی زندگی میں اللہ کا دین ہوگا اس کو اللہ پاک دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے. دین زندگی میں ہونا اصل ہے. چاہے ملک کے ساتھ میں ہو، چاہے مال کے ساتھ میں ہو، چاہے ڈگریوں کے ساتھ میں رہو، چاہے نوکریوں کے ساتھ میں رہو، چاہے دولتوں کے نقشوں میں رہو، چاہے غربت کے نقشوں میں رہو، چاہے امارت کے نقشوں میں رہو، جس نقشوں میں بھی تم رہو، جس حالت میں بھی تم رہو، اگر تمہاری زندگی میں دین ہوگا تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب. اس کے علاوہ اگر ہر چیز ہمارے پاس ہے لیکن اللہ کا دین نہیں ہے، قسم خدا کی دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام. دنیا کی کامیابی عزت کا مل جانا، چین کا مل جانا، سکون کا مل جانا، راحت کا مل جانا، اطمینان کا مل جانا، اللہ پاک اس میں دین میں رکھیں. آخرت کی کامیابی مرتے وقت اچھی موت آنا، مرنے کے بعد میں قبر کا معاملہ اچھا ہو، حشر کا معاملہ اچھا ہو، حشر میں میدان محشر میں اس کی عزت ہو، عرش کا سایہ نصیب ہو، جنت کا فیصلہ ہو، یہ آخرت کی کامیابی. میرے دوست بزرگوں، یہ دونوں جہانوں کی کامیابی کا ضابطہ ضامن اللہ کا دین ہے. کیا ہے بولو؟ اللہ کا دین ہے. دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جس کو اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کے طرف سے لے کے آیا ہے. وہ کیا ہے؟ ہر حال میں، زندگی کے ہر کام میں، ہر موڑ میں، ہر وقت، ہمارے ہر عمل میں یہ دیکھنا ہے میرے اللہ کا حکم کیا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے. ہمارا کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، کالجوں کی زندگی، نوکریوں کی زندگی، گھروں کی زندگی، باہر کی زندگی، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، ہر حال میں ہماری زندگی میں اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے یا نہیں ہے، اس کا دیکھنا، یہ اس کا ہونا، یہ دین ہے. میرے دوست بزرگ، اصل زندگی کیا ہے؟ اصل کامیابی کیا ہے بولو؟ کس میں ہے اصل کامیابی؟ دین میں. اللہ پاک نے دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ نے اپنے دین میں رکھا، اس کو سمجھنا ہے. یہ عمل اصل ہے. آدمی بنتا ہے عمل سے. کیسے بنتا بولو؟ عمل سے. عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. یہ فطرت، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اصل جو زندگی بنتی ہے میرے دوستوں عمل سے بنتی ہے. اس لیے فرمایا دین جس کی زندگی میں ہوگا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اب وہ دین میری آپ کی زندگی میں کیسا ہے اس کی فکر کرنا ہے. یہ محنتیں، یہ اجتماعات، یہ بیٹھنا، یہ چلنا پھرنا، گشتیں، اجتماعات، یہ مرکز کا اجتماع، یہ جوڑ، سارے اس لیے ہے تاکہ ہمارا یہ دین ہماری زندگی میں آ جائے. کس لیے بولو؟ دین ہماری زندگی میں آ جائے. دین کا زندگی میں آنا بہت ضروری ہے. اور یہ دین جو آتا ہے محنت سے آتا ہے. کیسے آتا ہے بولو؟ یہ دین اسلام ہماری زندگی میں لانے کے لیے اس کے لیے محنت کرنا پڑے گا. بغیر محنت کے دین زندگی میں نہیں آئے گا. کوئی بھی چیز بغیر محنت کے زندگی میں آتی کیا بولو؟ حاصل ہوتی؟ کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. تو میرے دوستوں بزرگوں، اتنا قیمتی اللہ کا دین، اور دین میں جو اہم چیز ہے میرے دوستوں وہ ایمان ہے. کیا ہے بولو؟ ایمان ہے. ایمان بنیادی چیز ہے. دین اصل میں 5 شعبوں کا نام ہے: ایمانیات، اخلاقیات، معاملات، معاشرت، عبادات. یہ 5 چیزوں کا نام دین ہے. 5 شعبوں کا نام دین ہے. دین کیا ہے بولو؟ ہمارے عقائد صحیح ہونا، 1 عبادات پورے ہونا،
معاملات صحیح ہونا، معاشرت صحیح ہونا، اخلاق زندگی میں ہونا، یہ پانچوں شعبوں کا نام دین ہے۔ تو دین میں جو پہلی جو چیز ہے عقائد صحیح ہونا، اپنا عقیدہ صحیح ہونا، عقیدہ یعنی یقین، یقین صحیح ہونا، یقین یعنی ایمان، ایمان صحیح ہونا۔ ایمان کیا ہو ہمارا؟ کہ اللہ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارا اس پر ایمان ہونا، اس کا یقین ہونا۔ کیا مطلب؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ساری قدرت، ساری طاقت اللہ کی ہے، اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرتے ہیں، اور اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہونا، یہ ہمارا یقین ہونا۔ اس لیے حدیث کے اندر آیا ہے ایمان کیا ہے؟ فرمایا یقین ہے۔ یقین کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان ہوتا ہے دل میں، یقین ہوتا ہے دل میں۔ دل کا جیسے یقین ہوگا زندگی سے ویسے اعمال نکلیں گے۔ اس لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایمان کو سیکھا ہے، یقین کو بنایا ہے۔ جب ایمان بنتا ہے، یقین بنتا ہے، تو اس کے نکلتے ہوئے اعمال بنتے ہیں۔ ایمان ہوتا ہے دل میں، اس کے اثرات تو ہوتے ہیں اعضاء سے۔ ایمان جو ہے میرے دوست بزرگوں دل کی کیفیت کا نام ہے۔ ہمارے دل کی کیفیت یہ بن جائے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، رب ہے۔ وہ اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اللہ کے بغیر سب مل کے ساری مخلوق کے کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ یقین ہونا دل میں، یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کلمے کا دوسرا جز ہے۔ اسے یقین ہونا کہ کامیابی جو ہے میرے دوست بزرگوں صرف اور صرف اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں، کس کے طریقے میں؟ اس کا یقین ہونا۔ یقین یہ ہو کہ کامیابی صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے۔ کس کے طریقے میں بولو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے، اس کا یقین ہونا۔ اصل میں اس ایمان سے ہی چاہا جا رہا ہے، اس کلمے سے ہی چاہا جا رہا۔ اللہ کے ذات عالی کا یقین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے کامیابی کا یقین، یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین اصل۔ یہ ایمان اگر صحیح ہوگا، اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ جب محنت ہوتی ہے تو ایمان بنتا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ جب محنت چھوٹ جاتی ہے تو ایمان گھٹتا ہے۔ بڑھتا ہوا ایمان انسان کو صحیح عمل پر لاتا ہے، صحیح یقین انسان کو صحیح عمل پر لاتا ہے۔ گھٹتا ہوا یقین ایمان عمل کو گھٹا دیتا ہے، اور بگڑا ہوا یقین ایمان انسان کے عمل کو بگاڑ دیتا ہے۔ ایمان صحیح ہوتا ہے تو عمل صحیح ہوتا ہے، ایمان بگڑ جاتا ہے تو عمل بھی بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، جو دین میں بنیادی محنت ہے وہ ایمان بنانے کی محنت ہے۔ کیا کون سی محنت ہے؟ ایمان بنانے کی محنت ہے۔ تو اس لیے دعوت کی محنت سے یہ چاہا جا رہا کہ ہمارا ایمان بن جائے۔ کیا بنے بولو؟ ایمان بن جائے، یقین بن جائے۔ اس کے پیچھے محنت ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایمان کو سیکھا ہے۔ ایمان میں سیکھنے کی چیز ہے جی۔ تو میرے دوستوں کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایمان میں سیکھنے کی چیز ہے، ایمان میں بنانے کی چیز ہے، ایمان میں سیکھنے کی چیز ہے۔ اس لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایمان کو سیکھا ہے، ایمان کو بنایا ہے۔ ایمان بنا جب کافی محنتوں کے بعد، جیسے ہر چیز سیکھنے کی ایک جگہ ہوتی ہے، ایک محنت ہوتی ہے، ویسے ایمان میں سیکھنے کی ایک جگہ ہوتی ہے، ایک محنت ہوتی ہے۔ انسان کے جسم میں حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، ایک گوشت کا لوترا ہے، وہ بنتا ہے تو اس کے نکلتے ہوئے اعمال بنتے ہیں۔ حدیث پاک حدیث سے صحیح ہے۔ فرمایا کہ ایمان کے انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے،
وہ بنتا ہے تو اس کے نکلتے ہوئے اعمال بنتے ہیں، وہ بگڑتا ہے تو اس کے نکلتے ہوئے اعمال بگڑتے ہیں۔ فرمایا کہ اعلیٰ وحی القلب وہ انسان کا دل، انسان کا جب دل بنتا ہے اس کا مطلب انسان کے دل کے اندر کا یقین صحیح ہوتا ہے، اس کے نکلتے ہوئے اعمال صحیح ہوتے ہیں۔ جب انسان کے دل کے اندر کا یقین بگڑتا ہے تو نکلتے ہوئے اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ یہ انسان کا دل جو ہے انسان کے جسم کا بادشاہ ہے، اگر یہ صحیح ہو گیا تو اس کے نکلتے ہوئے اعمال صحیح ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ ایمان بگڑ گیا، دل کے اندر کا یقین بگڑ گیا تو نکلتے ہوئے اعمال، انسان کے جسم کے نکلتے ہوئے اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا بنیادی محنت، جو اصل محنت جس کو اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد فرمائی مکہ مکرمہ میں، وہاں کے لوگوں پر جو محنت فرمائی کہ ان کے دلوں کے یقین کو بنایا، دلوں کے یقین پر محنت، دل پر محنت کی گئی کہ یقین سے ہو جائے۔ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو مکہ مکرمہ میں وہاں کے لوگوں کا یقین کیا تھا؟ بتوں پر تھا، چیزوں پر تھا، 360 بت، کم سے کم 360 خداؤں کو مان رکھے تھے، ہر کام کا ایک خدا، اس سے ہوتا ہے، اس سے ہوتا ہے، اس سے ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی پاک علیہ السلام جب محنت فرمائی، ایک اللہ کے یقین کو، ایک اللہ سے ہونے کو ان کے دلوں میں بٹھایا گیا محنت کر کے۔ جب ان کا یقین ایک اللہ سے ہونے کا بنا، جب وہ ایک اللہ کی ماننے لگ گئے، جب اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کے طریقوں میں کامیابی کا یقین ان کا بن گیا، اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کو ماننے لگ گئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے لگ گئے، تو میرے دوست بزرگوں کیسے انسان بنے ہو؟ ایمان سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے، ایمان کی محنت سے پہلے زندگیاں کچھ اور تھی۔ جب ایمان لا لیے، اللہ کو ماننے لگ گئے، اللہ کی ماننے لگے، اس کے بعد زندگیاں بدل گئی میرے دوست۔ بڑی عجیب زندگیاں تھی پہلے، لیکن جب ایمان لا لیے، جب ایمان پر محنت ہوئی تو زندگیاں بدل گئی۔ تو میرے دوست بزرگوں، جو زندگی بدلتی ہے، جو زندگی بنتی ہے، وہ محنت کے بعد بنتی ہے۔ وہ محنت ہے ایمان کی محنت۔ کس کی محنت بولو؟ ایمان کی محنت۔ اس وقت بھی اور قیامت تک بھی وہی ضابطہ ہے، وہی قانون ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں بدلے، ساری انسانیت کی زندگیاں بدلے، ساری انسانیت میں انسانیت آئے۔ سب یہ چاہتے نہیں چاہتے وہ لوگ سارے انسان بن جائے، انسانیت آئے۔ لوگ بولتے نا بھائی ایماندار بن جاؤ، اچھے ہو جاؤ، سب یہ چاہتے ہیں کہ اچھے ہو جائے، ساری دنیا اچھی ہو جائے، ساروں کے اخلاق اچھے ہو جائے، سب کے معاملات اچھے ہو جائے، سب کی معاشرت اچھی ہو جائے، انصاف دنیا کے اندر آ جائے، عدل انسان دنیا کے اندر آ جائے، اخلاق والے بن جائے، ہمدردی کرنے والے بن جائے، ایک دوسرے کی جو عزت کرنے والے بن جائے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بن جائے۔ سب چاہتے نہیں چاہتے؟ یہ ساری چیزوں کا دار و مدار میرے دوستوں سیرت سے یہی ملتا ہے کہ انسانوں پہ محنت کیا جائے، کہ انسانوں کے دلوں پہ محنت کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ انسانوں کے ایمان پہ محنت کیا جائے۔ یہ ایمان نظر نہیں آتا، دل میں ہوتا ہے، لیکن اس کے اثرات اس کے نکلتے ہوئے زندگی کے اعمال پر ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک درخت ہے، ایک جھاڑ ہے، پتے ہرے نظر آ رہے، پھول اچھے لگے ہوئے نظر آ رہے، ٹہنیاں لہلاتی ہوئی نظر آ رہی۔ ان ساری چیزوں کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ وہ جڑ پر ہے، جو نظر نہیں آتی زمین کے اندر ہے۔ اسی طرح فرمایا انسان کے نکلتے ہوئے اعمال کے، اچھے اعمال کے اثرات، جو اچھے اعمال نظر آ رہے ہیں اور برے اعمال جو نظر آ رہے ہیں، جو بھی اعمال نظر آ رہے ہیں، میرے دوست بزرگوں اس کے اعمال کے اثرات کا معاملہ اس کے دل پر ہے، اس کے دلوں کے اندر یقین پر ہے۔ اس کے دل کے اندر کا یقین، ایمان کیسا ہے؟ ایمان اچھا ہے، اس کے اعمال اچھے۔
اس کا یقین اچھا ہے، اعمال اچھے. اگر ایمان خراب ہے، یقین خراب ہے، اعمال بھی بڑے بگڑیں گے. اگر ایمان یقین یہ ہے کہ اللہ کرنے والے ہیں تو اللہ کی مان کے زندگی گزارے گا. اگر یقین یہ بن گیا ہے کہ چیزوں سے ہوتا ہے تو چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ انسانیت بھول جائے گا. اگر یہ یقین بن گیا مال میں کامیابی ہے تو مال کو حاصل کرنے کے لیے جو چاہے انسان کرے گا. تو میرے دوستوں بزرگوں، انسان کے جسم کے نکلتے ہوئے اعمال کا دار و مدار ایمان پر یقین پر ہے. اس لیے جو بنیادی محنت ہے وہ ایمان کی محنت ہے. ایمان بنانے کی محنت کرنا، یقین صحیح ہو جائے ہمارا، اللہ سے ہونے کا یقین بن جائے، اللہ کی مان کے زندگی گزارنے والا بن جائے، اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کے طریقوں میں کامیابی کا یقین بن جائے، اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کے سنتوں پر زندگی گزارنے والا بن جائے. اگر یہ کامیابی کا یقین کے ساتھ میں زندگی گزارے گا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. تو جو بنیادی محنت ہے میرے دوست بزرگوں وہ ایمان کی محنت ہے، ہم سب کو کرنا ہے. جو کس شعبے میں ہے، منع نہیں ہے ہم پڑھائی کے لائن میں آگے ہوں، ہم نوکری کے لائن میں آگے ہوں، ہر حد میں ہوں. پہلے ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، بعد میں انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، سی اے ہے، لائر ہے، وغیرہ وغیرہ جو کچھ ہے سب کچھ ہے. لیکن پہلے ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی کو ماننے والے ہیں. تو ہماری زندگی میں غیروں کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. اور دوسری محنت میرے دوستوں نماز کی محنت ہے. ہماری نماز بن جائے، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کی ماننے والے ہیں. اللہ نے سب سے بڑا اہم فریضہ انسان کے اوپر، مسلمان کے اوپر نماز فرمایا ہے. ہم نماز کو پڑھنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. اللہ کی عبادت میں سب سے افضل عبادت میرے دوست بزرگوں وہ نماز ہے. نماز بہت بڑی اہم چیز ہے. اللہ کی یاد کے لیے اللہ پاک نے نماز دی ہے. اقیم الصلاۃ لذکری فرمایا. اللہ کی یاد کے لیے اللہ نے نماز دیا ہے. نماز بہت بڑی دولت ہے، اس لیے کہا گیا نماز مومن کی معراج ہے، کہ شیطان کا مقابلہ کرتی ہے، یہ افضل الجہاد ہے. اللہ کے نبی سے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز جنت کی کنجی ہے، بڑی فضیلت ہے نماز کی. اور نماز جب نماز بن جائے گی میرے دوستوں، نماز سے یہ چاہا جا رہا کہ ہماری زندگی پوری صفت و صلاحت پہ آ جائے. ہم نماز سے اللہ سے مانگ کے لینے والے بنے. نماز بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. ہمارے ہر مسئلے کا حل نماز ہے. اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کو جب کوئی ناگواری پیش آتی، ہر ناگہانی میں، ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں نماز سے طرف متوجہ ہوتے تھے. اور صحابہ کو اسی چیز کی تعلیم دی. جو کچھ مانگنا ہے صحابہ اکرام یہاں تک کہ ہر چیز کو اللہ سے مانگتے تھے. اللہ سے لینے کا ذریعہ نماز ہے. صحابہ اکرام کو چھوٹی سی چھوٹی چیز کی ضرورت پڑتی، مسجد کو آتے 2 رکعت نماز اللہ سے مانگتے. ایک بندہ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی آئے، 2 رکعت نماز پڑھے، دعا کر کے چلے گئے. تو صحابہ سے اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ معلوم ہے تم لوگوں کو کہ اس نے آ کے کیا مانگ کے گیا؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آئے کہ نماز پڑھ کے جو دعا کر کے گئے ہیں وہ اللہ سے نمک مانگ کے گئے ہیں. تو میرے دوستوں بزرگوں، جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، نماز کے ذریعے سے مانگنا ہے. اس لیے صحابہ اکرام کی بھی عادت یہ تھی، جب کبھی کوئی پریشانی پیش آتی، جب کبھی کوئی کام ہوتا، جب کبھی کسی کام میں پھنستے ہو، کسی چیز کی ضرورت ہوتی، تو براہ راست اللہ کی طرف متوجہ ہوتے نماز کے ذریعے سے. 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگنے والے. ایک مرتبہ ایک صحابی گھر پہ آئے، گھر میں اپنی اہلیہ سے پوچھے کہ کچھ کھانے کو ہے. تو صحابیہ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کی ماننے والی تھی، وہ بھی صحابیہ تھی، اللہ کو ماننے والی تھی. کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے. تو صحابی کیا کرے، سیدھا مسجد کو گئے. مسجد کو جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے. پھر واپس آ کے پوچھے گھر میں
کہ اب کچھ کھانے کے لیے، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ تو کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر تیسری مرتبہ صحابی گئے، مسجد کو گئے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے مانگے، پھر گھر پر آئے، پوچھا کہ کچھ ہے، دیکھا تو چکی چل رہی تھی۔ اہلیہ نے کہا کہ دیکھو چکی چل رہی، آٹا نکل رہا ہے۔ چکی چل رہی تھی، آٹا نکل رہا تھا، پورے برتن بھر لیے۔ اس کے بعد میں اس کی اہلیہ نے دیکھا کہ کہاں سے آ رہا، دیکھیں گے، انہوں نے چکی کا پارٹ اٹھا کے دیکھے تو چکی رک گئی، آٹا آ جا رک گیا۔ جب اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے واقعہ پیش کیا گیا کہ ایسا ہوا، تو اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی طرف سے یہ روزی تھی، اللہ کی طرف سے آٹا آ رہا تھا، اگر چکی کا پارٹ نہ اٹھاتے تو قیامت تک کے لیے چلتی اور آٹا نکلتا رہتا۔ یہ ایک نہیں، ہزاروں واقعات میرے دوست بزرگوں، نماز کے ذریعے سے اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے بھی لیا، اور اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کے چاہنے والے صحابہ بھی اللہ سے لیے ہیں، نماز کے ذریعے سے لیے ہیں۔ تو اس میرے دوست بزرگوں، اس محنت سے، ان اجتماع سے یہ چاہا جا رہا ایمان والوں کے اندر اس دور میں بھی ایمان بن جائے اور اللہ سے لینے والے بن جائے نماز کے ذریعے سے، نماز بھی آ جائے زندگی، ہمارا کلمہ بھی صحیح ہو جائے، ہمارا ایمان بھی صحیح ہو جائے، اور ہماری نمازیں بھی صحیح ہو جائے۔ نماز صرف پڑھنا مقصود نہیں ہے میرے دوستوں، نماز بنانا ضروری ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز اس کو بددعا دیتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا کہ اس کو نماز جو ہے، اس کی نماز اس کے کالے کپڑے میں لپٹ کے اس کے اوپر مار دی جاتی ہے، پھینک دی جاتی ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ایمان کے بعد میں نماز پر محنت ضروری ہے، نماز کا بنانا بھی ضروری ہے، نماز زندگی میں آنا بھی ضروری ہے۔ نماز بہت بڑی دولت ہے، نماز کے ذریعے ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ ہر معاملے میں اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے ہر مسئلے کا نماز پر فرمایا ہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ تمہارا ہو، اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو فرمایا تم اللہ سے مانگو، اللہ سے لینے کا ذریعہ نماز ہے۔ تو نماز ہماری بن جائے، نماز بہت بڑی قیمتی دولت ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ تو اس دعوت کی محنت سے اس وقت یہ چاہا جا رہا کہ ہم جو ہے نماز عام ہو جائے امت کے اندر، اور نماز بن جائے۔ نماز بہت بڑی قیمتی دولت ہے، اور میرے دوستوں بزرگوں، ہمارے اندر جہالت ختم ہو جائے، ہمارے اندر سے جہالت ختم ہو جائے، اس لیے دین کا علم ہم سیکھنے والے بنے، دین کا علم سیکھنے والے بنے۔ آج ہم جو ہے بہت سی چیزیں سیکھ لیتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کا علم بھی سیکھنا ہے۔ کیا سیکھنا ہے بولو؟ علم بھی سیکھنا۔ اللہ کے علم سے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ علم بہت بڑی چیز ہے، علم سیکھنا ہے۔ علم ایک اللہ کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، اس لیے فرمایا کہ علم جو ہے ایک راستہ ہے، اللہ کی طرف سیدھا لے کے جاتا ہے۔ دین کا علم بھی وہ سیکھنا ضروری ہے ہم سب کو۔ اور میرے دوستوں، اس کے ساتھ میں اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے بولو؟ اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے۔ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور سب سے بڑا اللہ کا ذکر اللہ کے کلام کی تلاوت ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے کلام کو بھی سیکھنا ہے، اللہ کے کلام کو سیکھنا ہے، قرآن پاک کو صحیح سیکھنا ہے، اس کی تلاوت کرنا ہے، ذکر کرنے والے بنے ہم لوگ۔ اور میرے دوست بزرگوں، ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، جو دین کا ایک شعبہ ہے اخلاق، ہمارے اخلاق اچھے ہونا۔ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق، بلند اخلاق والی انسانیت جو کبھی جیسے پیدا ہوئے نہ ہوئے قیامت کے لیے، سب سے بلند ترین اخلاق والی ذات اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے۔ آپ کے جیسی ہمدردی، آپ کے جیسی انکساری دنیا میں کبھی کوئی ابھی تک پیش کیا نہ کرے گا۔
تو اس لیے میرے دوستوں بزرگوں ہمارے اخلاق کا اچھا ہونا ضروری ہے. اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا آپ اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجے گئے. اور دین میرے دوستوں بزرگوں دین زندگی میں لوگوں کی زندگی میں دین لوگ سیکھے ہیں وہ اخلاق کے ذریعے سے. لوگوں کی زندگیوں میں دین آیا ہے, لوگ ایمان میں داخل ہوئے اخلاق کے ذریعے سے. اخلاق اچھے ہو. بہت عجیب عجیب واقعات ہے اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کے, صحابہ کرام کے, کیسے اخلاق والے تھے. صحابہ نے بھی اخلاق کو بتایا, تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ بزرگان دین بھی. اس وقت بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ کم سے کم ہمارے اندر اخلاق آ جائے, معاملات ہمارے صحیح ہو, لین دین ہمارے صحیح ہو, ہماری معاشرت اچھی ہو, ہمیں ایمان والے بن کے زندگی گزارنے والے بنے. ہماری زندگی میں غیروں کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم بڑوں کی عزت کرنا ہے, ہمارے چھوٹوں پہ شفقت کرنا ہے, علماء دین کی قدر کرنا ہے, ماں باپ کی خدمت کرنا ہے, ہر ایک کے حقوق جاننا ہے. پڑھنے والے بچے استادوں کا مرتبہ جاننا, ماں باپ کی خدمت کرنا, ماں باپ کا مرتبہ جاننا, بڑوں کا ادب کرنا. اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بڑوں کا ادب نہ کرے, چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے, ہمارے علماء کی قدر نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں. تو اخلاق بہت بڑی چیز ہے. اس کے بعد میرے دوستوں بزرگوں ہم جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. کس کے لیے کرنا ہے بولو؟ اللہ کو راضی کرنا, اللہ کو راضی کرنے کرنا ہے. صرف ہمارے اللہ راضی ہو جائے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے. کون راضی ہو جائے؟ اللہ ہم سے راضی. جو بھی عمل کریں, ماں باپ کی خدمت کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے, بڑوں کا ادب کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے, نماز پڑھنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, روزہ رکھنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, حج کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, تہجد پڑھنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, جی لوگوں کو سلام کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اجتماع میں آنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, دین پر چلنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہر کام میں اللہ کی رضا مقصود ہو, یہ ہے اخلاص. جو کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے گا اللہ اس کے اجر کو بڑھا دیں گے, اس اجر کو بڑھا دیں گے. قیامت کے دن اعمال نامے تولے جائیں گے, گنا نہیں جائے گا. قیامت میں اعمال نامے جو ہے اعمال جو ہے کیا ہوں گے؟ تولے جائیں گے. اعمال تولے جائیں گے, ترازو ہوگا, ترازو میں اعمال رکھا جائے گا. نیک اعمال برے اعمال دونوں طرف رکھے جائیں گے. اعمال تولے جائیں گے, اعمال گنے نہیں جائیں گے. میرے دوستوں کا اعمال کے اندر جو وزن ہوگا وہ اخلاص کی بنیاد پر ہوگا. کیسے ہوگا بولو؟ اخلاص کی. عمل میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنا عمل وزنی ہوگا. تو اس لیے میرے دوستوں کا عمل میں اخلاص ضروری ہے. اخلاص سے نیت ہماری اچھی ہو, ہم اللہ کو راضی کرنے والے بنے. چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے, اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے تو بہت بڑا اجر ہے اس میں. اس عمل کا وزن بہت زیادہ ہوگا. ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل, مثال کے طور پہ کہا گیا, ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا, اس کو بڑے بڑے پہاڑوں کے جیسے وزن میں وزن ہوگا اس عمل کا. اگر میرے دوست بزرگ خدا نخواستہ اگر وہ عمل دکھلاوے کے لیے ہو گیا, سوائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی اور کو دکھانے کے لیے ہو گیا, کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ہو گیا, کسی اور سے ڈر کے وسیلے سے ہو گیا, تو اس عمل کا ثواب تو دور کی بات ہے, اس عمل کی بنیاد پر عذاب ہوگا. منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. عجیب عجیب باتیں ہیں. آدمی کوئی بہت بڑا مال خرچ کیا, مالدار تھا, مال خرچ کیا, لیکن دکھاوے کے لیے کیا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا, تو اس کو اس کے مال کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو اس لیے میرے دوستوں کو جو اہم چیز ہے وہ ہمارے اندر اخلاص ہو. اس کو اخلاص نیت کہتے ہیں, یعنی ہماری نیتوں میں خالص اللہ کی رضا ہو. کیا ہو؟ ہمارے ہر عمل میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو, اللہ کو راضی کرنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے.
تو انشاءاللہ وہ عمل قابل قبول بھی ہوگا، وہ عمل کا وزن بھی ہوگا، وہ عمل وزنی بھی ہوگا۔ اب میرے دوست بزرگوں، اصل مسئلہ میرے دوست بزرگوں، یہ زندگی میں اعمال کب بنیں گے، ایمان کب بنے گا، اعمال کب بنیں گے، ہمارے اندر استعداد صفات زندگی میں کب آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ معلومات تو بہت ہے، معلومات سے معاملہ نہیں بنتا، زندگی بنتی ہے عمل سے۔ کیسے بنتی ہے بولو؟ عمل سے۔ یہ ہمارے معمولات میں آ جائے، جتنی چیزیں ہم جانتے ہیں وہ ساری چیزیں عمل میں آ جائے، یہ ضروری ہے۔ معلومات کی بنیاد پر جنت نہیں ملے گی، معلومات کی بنیاد پر اللہ راضی نہیں ہوں گے، عمل کی بنیاد پر جنت ملے گی، عمل کی بنیاد پر اللہ راضی ہوں گے۔ اس لیے کہا گیا زندگی بنتی ہے عمل سے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ فطرت میں، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اصل میرے دوستوں جو عمل ہے، وہ عمل میری اور آپ کی زندگی میں کیسے آ جائے، اس کے بارے میں فکر کرنا ہے۔ عمل اصل ہے، کیا ہے بولو؟ عمل اصل۔ اس وقت اگر ساری دنیا میں مسلمانوں سے نکل کے پوچھا جائے کہ بھائی نماز فرض ہے کہ نہیں ہے، بولو، سب یہ بولیں گے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکات فرض ہے، جھوٹ بولنا غلط ہے، دھوکہ دینا غلط ہے، یہ ساری چیزیں بولیں گے، لیکن عمل کتنا ہے اور عمل کیوں نہیں ہے؟ یہ عمل زندگی میں کیسے آئے گا؟ میرے دوست بزرگوں، عمل زندگی میں محنت کی بنیاد پر آئے گا۔ عمل زندگی میں محنت کی بنیاد پر آئے گا۔ صحابہ کرام اس عمل کو زندگی میں لانے کے لیے، دین زندگی میں لانے کے لیے محنت کیے ہیں۔ خود اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے محنت فرمائی صحابہ پر، صحابہ محنت کیے ہیں۔ جب محنت کے بعد میں زندگی میں دین آیا ہے، اس محنت کے لیے میرے دوستوں صحابہ زندگیاں لگا دیے، پورا جان لگائے، مال لگائے، وقت لگائے، سب کچھ قربانیاں کر دی ہے، خود قربان کر دی ہے یہ دین اپنی زندگی میں لانے کے لیے اور سارے عالم کے اندر عام کرنے کے لیے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی پاک علیہ السلام خود محنت فرمائی۔ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکت، سارے نبیوں کے سردار، امام الانبیاء، محبوب رب العالمین، تاجدار مدینہ، باعث وجود کائنات، میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیق میں بنے، ساری کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیق میں بنی، ایسی اونچی ہستی، اس دین کی محنت کتنی مشقتیں اٹھائے، کتنی محنتیں آپ نے فرمائی، ایک ایک کے مرتبہ، ایک ایک کے گھر پہ 60 70 100 مرتبہ گئے۔ اگر آپ چاہتے تو خالی دعاؤں سے مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن اللہ کا ضابطہ یہ نہیں ہے۔ اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنهدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جدوجہد کرو، محنت کرو۔ اگر صرف دعاؤں سے مسئلہ حل ہو جاتا ہوتا تو اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کعبۃ اللہ میں بیٹھ کے دعا کرتے تھے، ساری دنیا میں دین عام ہو جاتا۔ ایسا ہوا؟ ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا۔ خود اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکت، اتنی اونچی ہستی، ایک ایک کے گھر پہ گئے، دین کے طرف لوگوں کو بلائے، کڑوی کسیاں برداشت کیے، لوگوں نے گالیاں دیا، پتھر مارے، راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، قسم قسم کی تکلیفیں دی گئی، پھر بھی اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے نہیں چھوڑا اس کام کو۔ مستقل آپ نے محنت فرمائی، مشقت اٹھائے، تکلیفیں برداشت کیے، جب جا کے میرے دوستوں کو صحابہ بنے۔ پھر صحابہ نے محنت فرمائی، صحابہ بھی خاموش نہیں بیٹھے، اللہ کے نبی پاک علیہ السلام صحابہ کو بھی محنت پر ڈالا، صحابہ نے بھی محنت فرمائی۔ کیسی محنت کرے صحابہ کرام؟ اپنا پورا جان، پورا مال، پورا وقت، ضرورت جیسی ضرورت پڑی ویسی پیش کر دیے۔ تبوک کے موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب لے کے حاضر ہو گئے، پورا جان، پورا مال، پورا وقت۔
سب کچھ گھر میں تھا، سب کچھ لے کے آئے، گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑے. اس قربانی پر اللہ نے اپنے سلام بھیجا، اللہ کی طرف سے سلام آیا. حتیٰ کہ اپنا کپڑا اتار کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاٹ کا کپڑا پہن لیے، ٹاٹ پہن لیے، کانٹے لگا لیے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس وقت سارے فرشتوں کو اللہ نے اسی لباس کا حکم دے دیا. یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام کو سلام دے کر آئے، ان کا لباس بھی وہی تھا جو صحابہ کو صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو میرے دوستوں یہ دین اتنی آسانی سے زندگی میں نہیں آتا، اس کے لیے محنت ہے. دین بغیر محنت کے نہ اپنی میری زندگی میں آتا، نہ میرے دوستوں کو میرے گھر والوں کی زندگی میں آتا، نہ محلوں میں، نہ پڑوس میں، نہ سارے عالم میں. اس کے لیے صحابہ اکرام کی جو ہے میرے دوستوں کو پوری زندگی لگی دین کی خاطر. سیرت پڑھ کے دیکھو، سیرت انبیاء، سیرت صحابہ، سیرت تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، سیرت اولیاء، تو پڑھ کے دیکھو آپ. ان ساری سیرتوں کے پیچھے محنت چھپی ہوئی ہے، قربانیاں چھپی ہوئی ہے، زندگیاں لگا لیے، ہزاروں لاکھوں کی زندگیاں لگ گئے یہ دین دنیا میں عام ہونے کے لیے. یہ دین ہم تک جو پہنچا میرے دوست بزرگوں بڑی محنتوں سے پہنچا ہے، بہت مشقتوں پر پہنچا ہے، بہت بڑے قربانیوں سے پہنچا ہے. اس کا بیک گراؤنڈ بہت بڑا عجیب ہے، بڑے قربانیوں کا ہے. ہزاروں لاکھوں کی زندگیاں لگ گئے، ہزاروں لاکھوں کے خواہشات لگ گئے، ہزاروں لاکھوں کا پورا مال لگا، جب جا کے دین دنیا میں عام ہوا میرے دوستوں. صحابہ اکرام اس زمانے میں ساری دنیا میں پھیل گئے، تقریباً دنیا میں. کیسے پھیلے ہوں گے اور کتنے دن کے لیے نکلے؟ آج تو تشکیل ہوتی ہے 40 دن 4 مہینے تشکیل بولتے نکلو اللہ کے راستے میں. لیکن صحابہ اکرام کا معاملہ ایسا نہیں تھا. مسجد نبی کو آ جاتے، تشکیل ہو جاتی تو چلے جانا ہے. کتنے دن کے لیے بھروسہ نہیں ہے، کب واپس آنا ہے، کب واپس آنا ہے نہیں، اس کا بھی بھروسہ ہے. چلے گئے صحابہ اکرام کی خبریں حجاز مقدس میں اس وقت میکسیمم 15,000 خبریں صحابہ اکرام کی نشانیاں ہیں. باقی تقریباً 1 لاکھ کے اوپر صحابہ اکرام پوری دنیا میں پھیل گئے اس دین کو لے کر، دین کی محنت کو لے کر، اپنے جانوں کو ہتھیلیوں میں لے کر. جب نکل گئے اللہ کے بھروسے پہ، اللہ کے کام کے واسطے، اللہ نے کام لیا. صحابہ اکرام افریقہ کے جنگلوں میں چلے گئے، ہندوستان کی طرف آئے، امریکہ کی طرف گئے، آسٹریلیا کی طرف چلے گئے، دوسرے بر اعظموں کی طرف چلے گئے صحابہ اکرام. اور جو جہاں تک پہنچے دین کی محنت کرتے کرتے وہ اپنی خبریں بنائے. تو میرے دوستوں بزرگوں کہ جو دین ہم تک پہنچا ہے بڑی قربانیوں سے پہنچا ہے، بڑی محنتوں سے، مشقتوں سے پہنچا ہے. اور ہمارا کام یہ ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ دین کو اپنی زندگی میں لانا ہے. میں خود دین پہ چلنے والا بنا، یہ دین دوسروں کی زندگی میں کیسا جائے اس کی محنت کرنے والا بنا. یہ 2 ذمہ داریاں ہماری ہے. خالی جان لینا، معلوم کر لینا، ہاں بھائی معلوم ہے، یہ کہنا کافی نہیں ہے. دنیا میں تو بچ جائیں گے، لیکن میرے دوستوں بزرگوں موت کے وقت، موت کے بعد آخرت میں نہیں بچ سکیں گے. جاننا کافی نہیں ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا ڈر مجھے اس بات پر ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر یہ پوچھے کہ ابو درداء تو بہت جانتا تھا لیکن عمل کتنا کیا. میرے دوستوں بزرگوں جاننا اصل نہیں ہے. جو چیز، جن چیزوں کے معلومات ہو اس چیز پر عمل ہو، عمل اصل ہے. یہ عمل ہماری زندگی میں آ جائے، ہمارے گھر والوں میں آ جائے، ہمارے بستی والوں میں آ جائے، محلوں والوں میں آ جائے، سارے عالم میں دین عام ہو جائے. اس کے لیے محنت ہے میرے دوستوں. اس لیے اس وقت بھی یہ چاہا جا رہا ہماری اپنی جو محلے کی گشت سے لے کر، ہماری اپنی محلے کی گشت جو ہم لوگ کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، یہ محلے کی گشت سے لے کر بیرون ملکوں میں جانے تک کے لیے
یہ محنتوں کا مقصد یہ ایک ہی ہے، ہم سب کا اقتدام میں ہمارا ایمان بن جائے، ہماری زندگیوں میں عمل آ جائے، دین آ جائے، سارے ایمان والوں میں عمل آ جائے، اللہ والے بن جائے، اللہ کے پورے دین پر چلنے والے بن جائے۔ انشاءاللہ ہمارے جب ہم سب پورے دین پر چلنے والے بنیں گے، ہمارے ایمانیات صحیح ہوں گے، ہماری عبادتیں صحیح ہوگی، ہمارے معاملات صحیح ہوں گے، ہمارے معاشرے صحیح ہوگی، ہمارے اخلاق صحیح ہوں گے، تو انشاءاللہ لوگ دیکھ دیکھ کر دین میں داخل ہونے والے بنیں گے۔ یہ ہوا ہے اور یہ قیامت تک یہ ہوگا ہے اور ہو بھی رہا ہے۔ تو اس لیے میں سب نیت کروں انشاءاللہ اس دین کے کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے انشاءاللہ، محنت کے بغیر نہیں ہوگا، کریں گے سب انشاءاللہ۔ تشکیل تو انشاءاللہ مختصر یہ ہے، جو پڑھنے والے بچے ہیں اپنے چھٹیوں میں پورا وقت دینا، سمر ویکیشن میں جتنا وقت مل جاتا دینا، اور ہر مہینہ 1 دن 2 دن 3 دن جس کو جتنا ملتا وقت دینا۔ اب ایک کام کریں گے، مسجد، کتنی مسجدوں کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں طلبا؟